الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی. معزز حاضرین، جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں ہم جانیں گے قرآن کا تعارف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں ہم تمام کو نصیحت کیا تھا کہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو کتاب اللہ قرآن کریم، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسابقہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہوں گے. قرآن کریم کا تعارف جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سیرت کو تو ہم مسابقے کے ذریعے سے جانتے ہیں، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انہیں اس کا علم ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہماری مسلم معاشرے میں اکثریت کچھ بھی زیادہ نہیں جانتے ہیں. اگر کسی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر اس سے کہا جائے کہ تم قرآن کریم کا ذرا تعارف پیش کرو، قرآن کریم کی ہسٹری بتاؤ، قرآن کریم کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو ہماری قوم نہیں جانتی، اسے نہیں معلوم. اسے بس یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ قرآن کریم ہے، ہمارے گھر میں رکھا رہتا ہے، جب چاہیں گے پڑھیں گے، جب چاہیں گے نہیں پڑھیں گے. اس لیے میں نے سوچا کہ سیرت کا کام کتابوں کے ذریعے سے، مسابقے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو ہم قرآن کریم کا ایک تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری یہ قوم، ہمارے لوگ سمجھ سکیں. اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم، یہ دونوں چیزوں کا عام کرنا ہم مسلمان مرد و عورت کی ایمانی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت حساب لے گا، چونکہ اگر ہم کہیں کے امام ہیں تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے. اس لیے ہم قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا آخری کتاب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اس سے پہلے مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام تھے، مشہور تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو غار حرا جایا کرتے تھے. غار حرا مکہ کا مشہور پہاڑ ہے، وہاں آپ جب 38 سال سے ہی جاتے رہتے تھے. جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں
آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق یہاں سے شروع ہوئی. اور جب یہ 5 آیتیں نازل ہو گئیں قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. یہ پہلی وحی نازل ہو گئی. وحی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو, اللہ کے میسج کو وحی کہتے ہیں. جب یہ نازل ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن سے, اسی وقت سے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہو گئے. یعنی قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے چنے گئے نبی ہو گئے اور آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کر دی. یعنی جس کتاب قرآن مجید کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اسی کتاب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے. 13 سال تک قرآن کریم کی آیتیں ضرورت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی رہیں. فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتیں لے کر کے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے. وحی کی کئی قسمیں ہیں, وحی کی کئی قسمیں ہیں, وہ آپ جان لیجئے. وقت کم ہے اسی لیے میں صرف خاص باتیں بولنے کی کوشش کروں گا. ہجرت سے پہلے جتنی بھی سوریں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی سورے کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں 114 سورتوں میں 86 سورے مکی ہیں. 86 سورے جو ہے مکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال کے اندر, ہمارے نبی مکہ میں 13 سال تھے نبی بنائے جانے کے بعد, اللہ نے کتنی سورتیں نازل کی؟ 86 سورے نازل کی. 86 سورے کو مکی سورے کہتے ہیں. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں بھی سورتیں جو ہے نازل ہوتی گئیں. ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی سورے کہتے ہیں. ابھی پوچھا جائے مکی سورے کیسے کہتے ہیں, مدنی سورے کیسے کہتے ہیں, تو ہمارے بہت سارے کم ظرف مسلمان ایسے بھی ہوں گے جنہیں علم نہیں ہوگا. تو مدنی سورے کتنی ہیں؟ 28 سورے ہیں. 28 سورے قرآن کریم میں مدنی سورے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے کہیں نازل ہوئی مکی سورے, ہجرت کے بعد کہیں بھی نازل ہوئی مدنی سورے. قرآن کریم میں 114 سورتیں. ان 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 سورے ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کا ذکر کیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم, یاسین, تاسین, طٰہٰ, ان سارے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں جھوٹے کتابیں لکھنے والے, مطلب دعائیں لکھنے والے لوح قرآنی کے نام سے مشہور کر کے اپنی دکان چلا رہے ہیں. دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اس کو استعمال کریں, جو کہ کافی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو مکہ میں نازل کیا تھا, چونکہ مکہ والے اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے. اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کریم کو نبی نے خود سے بنا لیا ہے تو ان حروف مقطعات کا مطلب بتاؤ. الف لام میم, یاسین, تاسین, اس کا مطلب بتاؤ. اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اس کے ذریعے سے چیلنج کیا تھا اور ہم تمام لوگوں کو آزمایا ہے کہ الف لام میم کا مطلب نہیں معلوم ہے لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب معلوم ہے. تو کیا مسلمان اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش. اور مشرکین مکہ کو اللہ نے چیلنج کیا تھا. تو 29 سورے ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات ہیں, یہ شروع میں آئے ہوئی ہیں. ان کی جو ہمارے ہاں تجارت چل رہی ہے وہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی صورتیں 114 صورتیں نازل ہوئیں ان میں 6236 آیتیں آج کے دور میں قرآن کریم میں موجود ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 6236. ان 6236 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو 89 جگہوں پر خطاب کیا ہے. کتنی جگہوں پر خطاب کیا ہے؟ 89. یاد کر لیجئے 89 جگہوں پر اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے, یا ایھا الذین آمنو, اس کے مخاطب ہم ہی لوگ ہیں. ان آیتوں کا ہر مسلمان مرد و عورت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہی آیتوں پر سوال کر لے گا تو ہم مشکل میں ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کے اندر 6236 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 جگہوں پر 21 جگہوں پر یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس میں دنیا کے سارے لوگ شامل ہیں.
لیکن ایمان والوں میں یا الذین آمنوا میں صرف ہم لوگ سارے لوگ شامل ہیں، اس لیے ان آیتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان 6236 آیتوں میں میرے بھائیوں کم سے کم 500 آیتیں ایسی ہیں، 480 ہیں لیکن 500 سمجھیے، 500 آیتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر ایسے ہی لازم ہے جیسے ہم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے گھر کا ایڈریس پہچانتے ہیں، بالکل لائک 2 to the 4 2 to the 4 جیسا یاد رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں یاد ہے تو یقین جانیے کہ آپ پکے مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ کا ایمان ابھی ادھورا ہے۔ اس لیے وہ آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں مسجد میں لگا دی جائیں گی، ان آیتوں کا ہر مسلمان مرد و عورت کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں وہ ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کچھ پیغام دیا ہے، یا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، اور اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہاں آ جائیں گی۔ یہ ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو لوگ یاد کرتے تھے، میمورائز۔ اس کی حفاظت کا طریقہ کیا تھا؟ میمورائز کرنا، یاد کرنا۔ پہلے کے لوگوں کی یادداشت بہت زیادہ تھی، وہ لوگ یاد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو لکھنا بھی شروع ہوا۔ مکہ کے اندر اگر آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں گے، ویسے کہاں پڑھتے ہیں، مسلمان تو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کریم نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتا، تو مکہ کے بارے میں کیا پڑھے گا؟ مکہ میں جب ہمارے نبی دین کی دعوت دینا شروع کیے تھے تو گنتی کے پڑھے لکھے لوگ تھے، تقریباً 18-20 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی لوگ صرف ایسے ہی کام کرتے تھے۔ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، بڑی اچھی یادداشت تھی، تو وہی سارے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی، ہمارے نبی صحابہ کو بتاتے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو بتاتے تھے، تبھی گھر میں جا کر کے دین پھیلتا تھا۔ ہمارے یہاں آدمی خالی خود سن لیتا ہے، بیوی بچوں کو صرف لے جا کے کھانا کھلاتا ہے، بس کپڑے کا انتظام، پہننے کا انتظام، کھانے کا انتظام، باقی کچھ نہیں۔ وہ بھی دین کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا ہم نوجوان، ہم مرد لوگ ذمہ دار ہیں نا، اتنا ہی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ جنت میں ہر شخص جانے سے پہلے ہر ایک کی تمنا ہے جنت میں جانے کا، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے عمل صالح کی وجہ سے ہی جائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر مرد ہر عورت سے اکیلے حساب ہوگا۔ تو صحابہ اپنے بیوی بچوں کو بتاتے تھے، ایسے وہ بھی یاد کرتے تھے، یاد کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب ہمارے نبی مدینہ گئے تو قرآن کریم کو لکھا جانے لگا، قرآن کریم کو لکھا جانے لگا، لیکن قرآن کریم لکھنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں کاغذ ہے ویسا نہیں تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، درخت کے چھال پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، پتھر پہ لکھا جاتا تھا، ایسے لکھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم پورا نازل ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتا دی تھی، بہت سارے صحابہ صحابیات حافظ قرآن بھی تھے، سب یاد کر لیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کے دور میں قرآن کریم مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ مصحف یہ جو ہے نا، اس کو مصحف بولتے ہیں، یہ مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھا، اکٹھا نہیں تھا۔ کچھ آیتیں ان کے پاس، کچھ آیتیں ان کے پاس، کچھ سورے ان کے پاس، کچھ سورے ان کے پاس، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں قرآن کریم یاد تھا، پورا یاد تھا، لیکن قرآن کریم اکٹھا نہیں تھا، مصحف کی شکل میں ہمارے نبی کے دور میں موجود نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کا چومنا، سینے سے لگانا، یہ سب نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مصحف کی شکل میں موجود ہی نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے نبی کا طریقہ نہیں ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پہلے حافظ تھے اور بہت سارے صحابہ صحابیات نے یاد کر لیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ سبھی جانتے ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ ہوئے، ان کے دور میں 2 فتنے بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلا فتنہ تھا ارتداد کا، بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تک ہے، بس اب اسلام ختم، تو کہا کہ نہیں اب ہم اسلام پہ نہیں عمل کریں گے۔ دوسرا مدعیان نبوت، نبی کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، اس میں سب سے اہم جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ 2 فتنے بہت زیادہ ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بڑے سنجیدگی سے ہینڈل کیا، کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہ نبی کا انتقال ہوا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کا انتقال ہو چکا، اللہ نے قرآن میں فرمایا
اسلام قیامت تک رہے گا، اسلام ختم ہوگا نہیں، نبی کا انتقال ہوا، اسلام ختم نہیں ہوا، اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، قیامت تک رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا. سمجھایا اور لوگوں کو لگا دیا، لوگ سمجھائے، بہرحال معاملہ صحیح ہو گیا، لوگ سمجھ گئے، سمجھ نہیں پا رہے تھے. اب دوسرا مسئلہ تھا مدعیان نبوت کا. مسیلمہ کذاب، اس کو یمامہ کا رحمان کہا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا تھا، جھوٹے بیٹھ کر کے کہتا تھا مجھ پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے، کبھی کہتا نماز نہیں پڑھو، کبھی کہتا ایسا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی کے انتقال کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک جنگ لڑی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. جنگ یمامہ میں بہت سارے ایسے لوگ شہید ہوئے، ایسے صحابہ شہید ہوئے جنہیں قرآن کریم یاد تھا. اب جب قرآن کریم یاد کرنے والے شہید ہو جائیں گے تو قرآن کریم کیسے رہے گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے، عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے. انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ اگر ایسے ہی لوگ شہید ہوتے رہیں گے تب قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کوئی بات لوگ کیسے بتاتے تھے؟ لکھنا نہیں تھا، بڈھا شخص اپنے بچوں کو بتاتا تھا، بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، یہ تھا وہ تھا، وہ اپنے بچوں کو بتاتا تھا. ایسے لوگ تاریخ کو یاد رکھتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ایسے نہیں چلے گا، آپ کیا کریے، قرآن کریم کو اکٹھا کریے، مصحف کی شکل میں لائیے. اب نبی کا انتقال ہو چکا، اب کوئی تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے دور میں ہو سکتا اس لیے اکٹھا نہ کیا گیا ہو کہ قرآن کی آیتیں کبھی نازل ہوتی تھی کبھی منسوخ ہو جاتی تھی، تو اس لیے شاید نہیں رہا ہوگا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے نہیں، دیکھو صحابہ کتنے سختی سے عمل کرتے تھے دین پر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں وہ کام کیسے کروں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، یہ کرنا ضروری ہے، حالات کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے یہ. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ نہیں یہ صحیح ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ہوشیار اور بہت ہی ذہین نوجوان کو بلایا. وہ نوجوان کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ جو موبائل چلاتے ہیں اس کا پتہ نہیں کہ یہ موبائل دنیا میں آیا کب، وہ بنا کب. پوری دنیا ان کی موبائل ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، نہ قرآن نہ حدیث. ہمارے نبی کے دور میں نوجوان بڑے قابل ہوا کرتے تھے، بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے. جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں وہی قوم دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی ہر اعتبار سے ترقی کرتی ہے. جس قوم کے نوجوان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ قوم ہر اعتبار سے ڈاؤن ہو جاتی ہے، معاشی، سیاسی، ہر دینی، دنیاوی ہر اعتبار سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، ہوشیار تھے، ان کو بلایا. کہا کہ تم جو ہے نوجوان ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، تم قرآن کریم کو اکٹھا کرو. آپ کو معلوم ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جنہیں کئی زبانیں آتی تھیں. نبی نے انہیں دوسری زبان سیکھنے کا بھی حکم دیا تھا. اکٹھا کرو. انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا، بڑی محنت سے اکٹھا کیا. اس کی تصدیق کی جاتی. جو صحابی کو یاد ہوتا، دو لوگ گواہ رہتے تھے، وہ سنتے تھے، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے لکھو. ایسا مسجد کے باہر وہاں بیٹھ جاتے تھے، وہیں لکھتے تھے. لکھ کر کے انہوں نے قرآن کریم کو مصحف کی شکل میں اکٹھا کر دیا. لیکن پھر بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. مصحف کی شکل میں تو آ گیا، لیکن کیا ہوا؟ اس قرآن کریم میں زبر زیر پیش جو لگا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں ایک ایسا قرآن ملا ہے جس میں زبر زیر پیش، ترجمہ، سب کچھ، وائس ریکارڈنگ، آواز سب آ رہی ہے. اگر اس پر بھی نہیں پڑھ پاؤ گے تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھ پاؤ گے. اتنی سہولت پہلے نہیں تھی. قرآن کریم پہ زبر زیر پیش نہیں لگے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس قرآن کریم کو ہر قبیلہ، عربی قبیلہ اپنے ٹون میں پڑھتا تھا. ہر قبیلے کی الگ الگ ٹون ہوتی ہے نا، ایسے پڑھتا تھا. یہ یہاں کا یہاں، وہاں کا وہاں. قرآن کریم تھوڑا ٹائم ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، معاملہ ٹھیک تھا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ایریا بہت بڑھ گیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں اب دو موقع ایسا تھا جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے. ایک یا تو جنگ کا موقع رہتا تھا یا تو پھر حج کا موقع رہتا تھا. اب اس میں سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، قرآن کریم پڑھتے. یہ بولتا تو غلط پڑھ رہا ہے، تو بولتا تو غلط بول رہا ہے.
اب مسئلہ ہو جائے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے بہت سخت اختلاف دیکھا ہے. اختلاف, یہ کہہ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے, تو ایک کام کریے اس کو ذرا لغت قریش پر اکٹھا کر دیجئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اسی نوجوان کو بلایا. کون نوجوان؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اب یہ کام بڑا تھا, کم وقت میں زیادہ کام کرنا ایک نوجوان کی بس کی بات نہیں ہے, تو آپ نے اور 4 نوجوان کو بلایا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا, سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا, عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا. 4 نوجوانوں کو بلایا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان ایک ایک علم کے جاننے والے رہنا, موجود ہونا. بہت سارے ایسے لوگ, کوئی نماز پڑھا سکے, کوئی خطبہ دے سکے, کوئی اچھا کام کر سکے. ابو طالب نکاح پڑھا لیتے تھے. ابو طالب, ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو معلوم ہوا کہ آج کا مسلمان ابو طالب سے بھی گیا گزرا ہے. امام صاحب بیمار ہو جائے تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا, جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا, خطبہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں, ہوٹلوں پر باتیں لمبی لمبی ہو جائیں گی, گھر میں خوب لیکچر دے گا, ایسا نہیں ہے. علم والے ہمارے معاشرے میں ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس کو بلایا؟ 4 نوجوان کو بلایا. کہا دیکھو اس قرآن کریم کو لغت قریش پہ اکٹھا کرو, کہیں کچھ اگر غلطی ہے نا تو اس کو صحیح کر کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے تھے, قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے تو اب وہی ٹون چلے گا, باقی کوئی ٹون نہیں چلے گا. کوئی اس کو دوسری لینگویج میں نہیں پڑھ سکتا ہے, مطلب اپنی ٹون میں, اپنے انداز میں. اب 4 نوجوان مل کر کے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بھی نوجوان دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے جب آگے ہوں گے تو بہتر ہوگا. آج کیا حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی؟ آج ہمارے بچے 10ویں 12ویں BA CA پڑھ لیتے ہیں, نبی کے بارے میں ایک لفظ معلوم نہیں, قرآن کریم کے بارے میں معلوم نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں, کس دور میں جی رہے ہیں؟ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر ہم قرآن نہ پڑھ سکیں, نبی کے بارے میں جان نہ سکے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں رہنا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. 24 گھنٹے میں 100 منٹ نکالو اللہ کے لیے. 5 وقت کی نماز ہوگی اور 10 منٹ نبی کی سیرت پڑھو, لازم ہے. سیرت پڑھنے سے ہی ہماری زندگی فلٹر ہوگی. صرف پانی فلٹر پینے سے کچھ ہوگا نہیں, صحت اچھی نہیں ہوگی. دل جب زنگ آلود ہوگا تو باڈی فٹ رہ کے ہی کیا کرے گی؟ نبی نے فرمایا کہ دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے, دل خراب تو سب خراب. اور دل صحیح کب ہوگا؟ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پڑھنے اور سمجھنے سے. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ان نوجوانوں نے قرآن کریم کو لغت قریش میں اکٹھا کر دیا اور سارے مصحف جو دوسرے تھے ان کو جمع کر لیا. اب یہ مصحف دینا شروع کیا. اسی وقت سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم دنیا میں کوئی بھی شخص, آپ اس کی بھاشا سمجھے نہ سمجھیں, لیکن جیسے وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب, آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے, چاہے وہ چینی ہو, دنیا کا کوئی بھی شخص ہو. یہ قرآن کریم. اس کے بعد بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقریباً 35 ہجری میں خلیفہ تھے. 35 ہجری سے تھے, 35 ہجری تک تھے. اس کے بہت بعد قرآن کریم میں جب اسلام عجمیوں میں پھیل گیا, عجمی عرب کے علاقے کے علاوہ لوگوں کو عجمی بولتے ہیں. ہم لوگ عجمی مطلب گونگا. عرب کے لوگ فخر میں اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے, تو دنیا کے دوسرے لوگوں کو عجمی بولتے تھے, گونگا, کچھ معلوم نہیں اسے. ہم ہی فصاحت و بلاغت میں سب سے اچھے ہیں تھے. بہرحال تو عجمی, جب یہ باہر کے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کیے تب قرآن کریم پر زبر, زیر, پیش یہ سب لگایا گیا. بعد میں یہ پارے, پہلے پارے بھی نہیں تھے. پارا جو لکھا ہے یہ عربی لفظ ہے نہیں ہے. پارا بتاتا ہے کہ بھئی میں عربی نہیں ہوں, اوریجنل نہیں ہوں, یہ ایڈ کیا گیا ہے, ورنہ پا جو لفظ ہے یہ عربی میں کہاں ہے, نہیں ہے. یہ سب بعد میں بنائے گئے ہمارے آسانی کے لیے. پھر اس میں آیت نمبر, پیج نمبر, یہ سب جو ہے نا سب بعد کی بات ہے, بعد کی بات. اور جو ہے پھر جو ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں سب سے پہلا قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے نا فارسی میں ہوا تھا. پھر آج دیکھو, آج دنیا میں تقریباً
کئی سو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھو جو ہم زبان جانتے ہیں اردو, ہندی, مراٹھی, تیلگو, اس سب میں ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی. مکی سورہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی سورہ نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں. مدنی سورہ ہجرت کے بعد نازل کرتے ہیں. ہمارے نبی کے دور میں مصحف کی شکل میں قرآن مجید موجود نہیں تھا. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصحف کی شکل میں بنایا, لیکن بعد میں پڑھنے میں جب اختلاف ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کو ایک مصحف پر اکٹھا کر دیا. اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی کسی کی کوئی بھی زبان ہو قرآن کریم کو لغت قریش میں ہی پڑھنا پڑے گا. یہ قرآن کریم کی تھوڑا سا تعارف ہے, وقت کم ہے اسی لیے تھوڑا مختصر میں بولنا پڑ رہا ہے. تو میرے بھائیوں اب قرآن کریم میں ایک جملہ بول کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم بڑی بابرکت کتاب ہے, برکت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں. اس لیے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اپنے دل کو سلامت رکھنا چاہتے ہو, اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو, تو 10 منٹ یا 15 منٹ قرآن کریم پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, سکھاؤ, سمجھاؤ. اگر قرآن کریم نہیں پڑھو گے تو اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم معیشت تنگ کر دیں گے. چاہے ریال میں کماؤ گے, ڈالر میں کماؤ گے, روپے میں کماؤ گے, برکت نہیں رہے گی, معیشت تنگ ہو جائے گی. اس لیے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اور قرآن کریم کی 500 آیتیں کم سے کم یہاں انشاءاللہ لگ جائیں گی. 500 آیتیں ہر مسلمان مرد و عورت 2 2 4 جیسا یاد کر لے, اپنے بچوں کو سکھا دے. کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ, قرآن کریم تمہارے بچوں کو تم سے زیادہ بہتر جینے کا سلیقہ سکھا دے گا. اور اگر نہیں سکھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ہم پر ضروری ہے کہ ہم نبی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں. 100 منٹ اللہ کے لیے نکالیں. 100 منٹ میں 5 وقت کی نماز, 10 منٹ قرآن کریم, 15 منٹ نبی کی سیرت, کبھی 15 منٹ قرآن, کبھی 10 منٹ سیرت. یہ آپ کی پوری 50 سالہ زندگی میں کم سے کم سال 2 سال یا 2 سال 3 سال ہوگا بس. باقی آپ کا 47 سال فری. ورنہ اگر وہ نہیں کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. کوشش یہ کریے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد, ہر بچہ, ہر بچی قرآن کریم پڑھنے والا, سمجھنے والا ہو, نبی کی سیرت کا جاننے والا ہو. اس لیے میرے بھائیوں ایک عزم اور ایک ارادے کے ساتھ یہاں جاؤ, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لو. اللہ نے بہت سہولتیں دی ہیں, بڑی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, موبائل میں, ٹیب میں, لیپ ٹاپ پہ, ہر اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور اتنی اچھی لائٹ ہے, اجالا ہے, اے سی ہے, کولر ہے, سب ہے. ان ساری سہولتوں کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھ پاؤ گے تو یقیناً اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاؤ گے. جان لو دنیا کی اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ بیکار ہے. اس کا شمار قرآن و حدیث میں مردوں کی شکل میں ہوتا ہے. اور وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی ہو, اللہ کی قسم وہ گھر کتنا بھی شاندار ہو, اس میں اے سی لگی ہو, کولر لگا ہو, فرش کتنے اچھے ہو, قبرستان جیسا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرو. اب زیادہ وقت نہیں ہے, اب زیادہ اگر دیر کرو گے تو وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا, اور قبر سے لے کر کے آخر تک بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ان 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو, قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہو گیا سو ہو گیا, ابھی جو زندگی باقی وہ بہت غنیمت ہے, اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کریم سے محبت پیدا فرما دے, نبی کی سیرت کا ہم کو جاننے والا بنا دے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے, جو قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت نکال دے, جو پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے جا چکے یعنی وفات پا چکے اللہ ان کو بخش دے, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.